بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نمبر 2، نماز جمعہ۔ اسلام نے روز جمعہ نماز جمعہ کو نماز ظہر کا بدل قرار دیا ہے اور اس کی بے شمار اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے، اور یہ نماز صرف جماعت کے ساتھ ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ نماز سے پہلے امام جماعت خطبہ میں لوگوں کے سماجی اور معاشرتی مسائل پر بھی روشنی ڈالے اور ان پر ایک دوسرے کی مشکلات حل کرنے کے لیے زور دے۔ نمبر 3، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کو رواج دینے اور برائیوں کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن مجید نے انہی دونوں فرائض کی بنا پر مسلمانوں کو سب سے بہتر امت قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے منظر عام پر لایا گیا ہے، تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں کثرت سے روایات موجود ہیں، جنہیں ہم اختصار کی بنا پر ترک کر رہے ہیں۔ البتہ اس نقطے کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ ان دونوں فریضوں کو صرف اس لیے حکم شریعت قرار دیا گیا ہے تاکہ سماج اور معاشرے کے اخلاقیات کو سنوار کر اسے ہر قسم کی برائیوں اور انحرافات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ نمبر 4 اور 5، خمس و زکوٰۃ۔ خمس و زکوٰۃ کو بھی اسلام نے مالداروں کے اوپر اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ ان کے ذریعے اسلامی حکومت غرباء و فقراء اور قوم کے دوسرے ضرورت مند افراد کی کفالت کرے اور دوسرے اہم کاموں کو انجام دے سکے۔ زکوٰۃ اتنا اہم فریضہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں متعدد بار اس کا ذکر کیا ہے۔ قرآن میں شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہو جہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ نہ پایا جاتا ہو، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یا دوسرے مقام پر ارشاد ہے، وَالَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے زمین پر اختیار دیا تو انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ سماج اور معاشرے کے بارے میں اسلام کے اور بھی کافی احکام موجود ہیں، جن میں سے ہم نے فی الحال چند نمونے ہی ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح جہاد، حج، اتحاد، مسلمانوں کے معاملات کا خیال رکھنا، نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کا تعاون، یتیموں اور غریبوں کی امداد، یہ سب بھی اسلام کے اجتماعی احکام ہی ہیں۔ اور مختصر الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو سعادت تک پہنچانے کے لیے ان کو معاشرتی اور سماجی حقوق ادا کرنے، ایک دوسرے سے مستحکم تعلقات رکھنے اور آپسی میل جول، محبت اور امداد و تعاون کا راستہ اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ اور اگر ہم ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں مندرجہ ذیل دو باتوں کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ نمبر 1، ہر سماج اور معاشرے کے تمام افراد کے ایک دوسرے پر کچھ نہ کچھ حقوق ضرور ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، ہر سماج اور قوم کے لیے کچھ نہ کچھ اخلاقی اور سماجی ضوابط اور اصول ضروری ہیں جن کی پابندی سے ہی ہر شخص کی شخصیت کی قدر و قیمت معین ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان حقوق کا خیال نہ رکھے اور ان کو ادا نہ کرے
تو لوگوں کی نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی اور وہ ہر ایک کی نگاہ میں ذلیل رہتا ہے۔ آئندہ اسباق میں ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ان حقوق کو مختصر طور پر بیان کر دیا جائے تاکہ ان کو جاننے کے بعد ہم سب ان پر بخوبی عمل پیرا ہو سکیں۔ خلاصہ: اگر انسان ترقی اور کمال کی آخری منزل تک پہنچنا چاہے تو اسلامی نقطۂ نظر سے اس کا واحد راستہ قرب خدا کا حصول ہے۔ جب ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کے علاوہ ہر چیز فانی ہے تو پھر خدا پر توکل کے سہارے سے ہی ہم حقیقی کمال تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے خداوند عالم نے یہ 2 شرطیں قرار دی ہیں۔ نمبر 1 عمل صالح، نمبر 2 توحید اور بندگی میں اخلاص اور شرک سے پرہیز۔ اور یہ دونوں شرطیں اسی وقت پیدا ہو سکتی ہیں جب شریعت کی مکمل پابندی کی جائے اور سماجی حقوق ادا کیے جائیں، نہ کہ انسان تنہائی اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ سامعین کرام، یہاں کچھ سوال ہیں۔ ان سوالات کو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ آپ بھی اپنی ذات سے ان کے جوابات لینے کی کوشش کریں تو بہتر طریقے سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ سوالات: نمبر 1 حب کمال فطری چیز ہے، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ نمبر 2 اسلام کی نظر میں ابدی سعادت حاصل کرنے کی شرط کیا ہے؟ نمبر 3 صرف دوسروں کے ساتھ تعلقات قائم رکھ کر ہی کیوں ہم سعادت ابدی تک پہنچ سکتے ہیں؟ نمبر 4 نماز باجماعت کی اہمیت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ نمبر 5 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت دیکھیے۔ نمبر 6 اسلام میں خمس و زکوٰۃ کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ دوسرا سبق: اسلامی اخوت۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جو بنیادی قدم اٹھائے ان میں ایک اہم قدم یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے درمیان الفت و محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے انصار و مہاجرین میں سے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی قرار دیا اور ان کے درمیان اخوت کا صیغہ بھی پڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عربوں کے تمام قبیلوں کے درمیان مدتوں پرانی رنجش اور خون خرابے کا خود بخود خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ بھائی چارہ اور پیار و محبت نے لے لی اور سب ایک دوسرے کے شانہ بشانہ یک جان ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر دین کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے لگے۔ اسلام کی نگاہ میں سب انسان برابر ہیں اور کوئی قوم یا قبیلہ نیز کوئی رنگ و نسل ایک دوسرے پر فوقیت نہیں رکھتا اور دولت یا غربت برتری اور فضیلت کا معیار نہیں ہے، بلکہ اس کی نظر میں تقویٰ اور پرہیزگاری کے علاوہ برتری کا ہر معیار بے بنیاد ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔